ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیاً حضرت امام الخاتم۔ محترم و مکرم برادران شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، محبوب کے ذکر پاک کی محفل ہے اور ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور محبوب بھی وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے، بلکہ اس محبوب کا جو غلام ہو جائے وہ بھی خدا کا محبوب ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور محبوب باعث تخلیق موجودات ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، محبوب رب الارباب ہے۔ محبوب کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ محبوب بے نیاز، نہ ملے تا شب بیدارانو جے میل پوے تا گناہگارانو، نہ ملے تا شب بیدارانو میل پوے تا گناہگارانو، نہ ملے تا لالاں جڑیاں نو مل پوے تا چکڑ بھریاں نو، نہ ملے تا اچیاں اچیاں نو مل پوے تا کنو بچیاں نو، نہ ملے تا پیر فقیراں نو مل پوے تا پارٹیاں لیراں نو، نہ ملے تا عالماں قاریاں نو مل پوے تا عشق دیاں ماریاں۔ محبوب ہوتا ہی وہ ہے جو بے نیاز ہو۔ یار عرض یہ ہے، جب آپ کے اور ہمارے محبوب بے نیاز ہوتے ہیں تو جو سب سے بڑے بے نیاز کا محبوب ہے، اللہ الصمد کا محبوب ہے، وہ کتنا بے نیاز ہوگا۔ جو سب سے بڑے بے نیاز کا محبوب ہے، اللہ الصمد کا محبوب ہے، وہ کتنا بے نیاز ہوگا۔ ذرا توجہ فرمائیے، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اگر وہ چاہے تو مدینے میں بیٹھ کر یمن کے ایک گاؤں میں اونٹ چرانے والے کو اپنا دیدار دے کے وہ ویسے کرنے بنا دیتا۔ اگر چاہے حبشے سے بک بکا کے آنے والا غلام سیدنا بلال ہو جائے، اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دے۔ اگر چاہے تو فارس سے بک بکا کے آنے والا سلمان فارسی ہو جائے، اس کو قریش کے سرداروں کے برابر بٹھا دے اور پھر کہے سلمان منا اہل البیت۔ اور اگر نہ چاہے، کیونکہ بے نیاز ہے، اگر نہ چاہے تو سگا چچا ہو کے، عرب کا سردار ہو کے، کعبے کا گدی نشین ہو کے، ہاشمی قریشی ہو کے، تبت یدا ابی لہب وتب، ایسا بے نیاز۔ اب عرض یہ ہے، جو اتنا بے نیاز محبوب ہے، جو رب کا محبوب ہے، سب سے بڑے بے نیاز کا بے نیاز محبوب ہے، جس کے ناز رب اٹھاتا ہے، جس کے ناز رب اٹھاتا، بلکہ میں اکثر جائیں دھیلے رب وینتا ہے۔ قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، جائیں دھیلے رب وینتا ہے۔ یار کیا کمال ہے اور کیا کرم نوازی ہے کہ جائیں دھیلے رب وینتا ہے او محبوب اساں گناہگاراں لے وینتا ہے۔ جائیں دھیلے رب وینتا ہے نا او محبوب اساں گندیاں لے وینتا ہے۔ اور مڑ اللہ فرمائندہ ہے محبوبہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ محبوبہ جیسے اینا گناہگاراں لو فارغ ہو جاویں نا، جیسے اینا اپنے امتیاں اینا گناہگاراں دی سوچ اور اینا دی فکر اللہ جیسے تو فارغ ہو گیا کریں، فراغتا جیسے اینا گناہگاراں لو فارغ ہو گیا کریں نا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
اس ویلے اپنے رب والے راغب ہویا کر. لیکن الحمدللہ محبوب اپنے غلاماں لوں کدے غافل ہویا ہی نہیں. وہ اپنے گناہگاراں لوں کدے غافل. میں عرض کیتا بے نیاز رب دا بے نیاز محبوب ہے جس دے ناز رب چیندہ ہے. یار کیا کمال ہے اور کیا کرم نوازی ہے کہ جو بے نیاز رب دا بے نیاز محبوب. ذرا محبوب دی بے نیازی ویکھو. میرا ذہن اس طرف جا رہا ہے, میں اپنے موضوع دی طرف آنا, لیکن ذرا محبوب دی بے نیازی ویکھیا ہے کہ عرش سجائے جا رہے نے, جنتاں سجائیاں جا رہی نے, دوزخ بجھائی جا رہی ہے, آسماناں دے دروازے کھول دیتے گئے ہیں, فرشتے اور حوراں قطاراں بنا کے انتظار کردے کھڑے ہیں. جبریل براق لے کے زمین تے اتر آیا ہے. مسجد اقصائچ 1,24,000 نبی پیغمبر رسول صفاں بنا کے انتظار کردے کھڑے ہیں. لیکن محبوب دی بے نیازی وکھیا ہے کہ جس دی خاطر سارا انتظام ہو رہا ہے اپنے بستر تے آرام فرما رہا ہے. جس دی خاطر زمین و آسمان دا نظام درہم برہم کیتا گیا ہے, او محبوب رب دا محبوب ہویا نا. سب تو بڑے بے نیاز دا بے نیاز محبوب ہویا. او محبوب شان بے نیازی دے نال اپنے بستر تے آرام فرما رہے. اللہ جبریل نو آندا ہے جا, محبوب نو لایا, لیکن خبردار صد نہ پیا ماری, آواز نہ پیا کٹی. یہ بارگاہ ناز رسول عربی ہے, پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے. صد نہ پیا ماری, آواز نہ پیا کٹی. مولا مڑ میں جگاواں کی میں, محبوب آرام فرما رہے ہیں. صد بھی نہیں مارنا, آواز بھی نہیں دیونی, میں اٹھاواں کی میں, جگاواں کی میں. فرمایا اپنے کافوری لبانوں, اپنے مخملی پرانوں, میرے محبوب دے قدماں دے تلویاں نال مس کر. اپنے کافوری لبانوں محبوب دے قدماں دے تلویاں نال مس کر. معلوم ہویا او جبریل رنگے ہوندے جیڑے یار دے پیرانوں چومدے. جبریل ورگے ہوندے جنہاں نو محبوباں دے قدماں دے تلویاں دے بوسے نصیب ہوندے. تو ایویں اعتراض کرندہ کھڑوتا ہے, تو ایویں روڑا پائی بنا ہے, تیرا تابوت تھا اس قابل نہیں کہ تینوں یار دے قدماں دے بوسے نصیب ہو گئے. او جبریل رنگے ہوندے جنہاں نو محبوب دے قدماں دے. تو میں عرض کیتا بے نیاز رب دا بے نیاز محبوب ہے جس دے ناز رب چیندہ ہے. یار کیا کمال ہے اور کیا کرم نوازی ہے کہ جو بے نیاز رب دا بے نیاز محبوب ہے, اس محبوب نے ساڑھے ورگیانوں اپنے ذکر واسطے اور اپنی محبت واسطے چنیا ہوئے. ساڑھے رنگیانوں اپنے ذکر واسطے اور اپنی محبت واسطے, ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کی دولت. مطلب تو یہ سمجھو بھی ایسا محفل کرائی, یا اساں آئی لائٹنگ لائیے, یا اساں تمبو لائن کناتا انتظام کیتا ہے, دریاں بچھائیاں, سٹیج سجایا ہے. ایتھے بمن والے آکھن اسی آکھیے بھی اسی ایتھے کچھ سناون آئے ہیں, یا تسی آکھو بھی اسی سنن آئے بیٹھے ہیں, تے کوئی سارے رڑ کے کوئی احسان پہ کرے نہیں. کمال اس محبوب دا ہے اور کرم نوازی اس محبوب دی ہے جو بے نیاز رب دا بے نیاز محبوب ہے کہ اس نے ساڑھے ورگیانوں اپنے ذکر واسطے اور اپنی محبت واسطے چنیا ہوا ہے. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کی دولت. بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. توڑے سامنے قرآن مقدس دی آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں, لا اقسم, محبوبہ میں قسم نہیں چیندہ. لا اقسم, میں قسم, کس شہدی قسم؟ اللہ قسم دا ذکر فرما رہے ہیں نا. میں قسم نہیں چیندہ. مولا کہ دی قسم؟ فرمایا بہاذ البلد,
اس شہر مکہ دی قسم میں نہیں چاہتا مولا یہ شہر مکہ ہے، اس وچ تیرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس شہر وچ حجر اسود ہے، اس شہر وچ مقام ابراہیم ہے، اس شہر وچ صفا و مروہ ہیں، اس شہر وچ میدان عرفات ہے، اس شہر وچ مقام مینا ہے، اس شہر وچ چاہے زمزم ہے۔ مولا شہر تیریاں نشانیاں نال بھریا پیا ہے، تو کیوں نہیں قسم چینا ہے؟ وہ آندا ہے بے شک میرا گھر بیت اللہ ہے، میں اس دا بھی رب ہاں، بے شک حجر اسود ہے، میں اس دا بھی رب ہاں، بے شک صفا و مروہ ہیں، میں انہاں دا بھی رب ہاں، بے شک مقام ابراہیم ہے، میں اس دا بھی رب ہاں، بے شک چاہے زمزم ہے، میں اس دا بھی رب ہاں، مینوں کی لوڑ ہے میں شہران دیاں قسماں چیندا بتاں، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر دی قسم نہیں چیندا۔ ٹھیک ہے بھائی، گل سمجھ آ گئی کہ انہوں شہران دیاں قسماں چاون دی لوڑ ان دی شان دے لائق ہی نہیں ہے، شہران دیاں قسماں چاوے، گل سمجھ آ گئی کہ اس نو شہران دیاں قسماں چاون دی لوڑ کوئی نہیں، لیکن اگلی آیت وچ فرما رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوبہ میں اس شہر دی قسم چینا ہاں۔ مولا ہونے پہ آنا ہے میں قسم نہیں چیندا، ہونے فرما رہے ہیں قسم چینا ہاں۔ مولا تو کیوں قسم چینا ہے؟ وہاں اس واسطے نہیں کہ اس وچ میرا گھر بیت اللہ ہے، اس واسطے نہیں کہ اس وچ حجر اسود ہے، اس واسطے نہیں کہ اس وچ مقام ابراہیم ہے، اس واسطے نہیں کہ اس وچ صفا و مروہ ہیں، اس واسطے نہیں کہ اس وچ میدان عرفات ہے، اس واسطے نہیں کہ اس وچ مقام مینا ہے، میں قسم اس واسطے چینا ہاں وَأَنْتَ، سونیا قسم ہے اس شہر مکہ دی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم ہے اس شہر دی کیونکہ اس شہر دی گلیاں دی خاک دے ذریاں نے سب تو پہلے تیرے قدماں دے تلویاں نو چومیا ہے، قسم ہے اس شہر دی کیونکہ اس شہر دی خاک دے ذریاں دا تعلق محبوب دے قدماں دے تلویاں نال ہو گیا ہے۔ یار جس شہر دی خاک دے ذریاں دا تعلق یار دے قدماں نال ہو جاوے وہ آندھا ہے قسم ہے اس شہر دی گلیاں دی۔ بلکہ ذرا توجہ کرے آئے جس رب قسم چامنتے آیا نا اس فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، محبوبہ قسم ہے، ذرا غور کرے آئے یہ بڑی نرالی جائی قسم، اللہ قسم پہ چیندہ ہے کہ شاید ہی قسم ہے، فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، سونیاں قسم ہے تیرے غلاماں دے گھوڑیاں دے پیراں دے سمائی چوں اڈن آڑی دھول دی بھی مینوں قسم ہے، تیرے غلاماں دے، تیرے جان نثاراں دے، تیرے وفاداراں دے، تیرے مگر مگر ٹرن آڑیاں دے گھوڑیاں دے پیراں دے سمائی چوں جیڑی دھول اڑدی ہے، رب ہو کے فرما رہا ہے مینوں اس دھول دی بھی قسم۔ ایمان جس کو کہتے ہیں صورت ہے یار کی، قرآن گفتگو ہے حسینوں کے پیار کی۔ اور مجنون تو کسے پوچھے نا تیرے نزدیک قرآن کیا ہے؟ مجنون عاشق ہے، دیوانہ عاشق کمڑا ہے، لیکن آداب غم عشق سے بیگانہ نہیں ہے، دیوانہ میری رائے میں دیوانہ نہیں ہے، قدم اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف، اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں۔ دیوانہ مجنون تو کسے پوچھیا تیرے نزدیک قرآن کیا ہے؟ وہ ہن دیوانہ کمڑا وہ آندہ ہے میرے نزدیک قرآن دو عاشقاں دیاں گلاں ہیں، میرے نزدیک قرآن دو عاشقاں دیاں ہے، تو مجنون ہے دیوانہ، لیکن گل پتے دی کردہ ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، سونیاں تیرے غلاماں دے
قسم یہ نہیں سوا کیا تیرے گھوڑے دی قسم ہے، یہ بھی نہیں سوا کیا تیرے گھوڑے دے پیریں چوڑن والی دھوڑ دی قسم ہے۔ جس قسم چاون دے آیا اس فرمایا والعادیات ضبحا، محبوبہ تیرے غلاماں دے گھوڑیاں دے پیراں دے سمائی چوڑن والی دھوڑ دی بھی مینوں قسم ہے۔ ایمان جس کو کہتے ہیں صورت ہے یار کی، قرآن گفتگو ہے حسینوں کے پیار کی، یہ کیا ہے کعبہ مسجد و کرسی واللہ عرش، ارے مٹی بکھر گئی ہے ذرا کوئے یار کی، یہ کیا ہے کعبہ مسجد و کرسی واللہ عرش، مٹی بکھر گئی ہے ذرا کوئے یار کی۔ قسمہ چاہ رہا ہے کدائیاں دائے والشمس، سونیاں تیری جبین مقدس دی چمک دی قسم ہے، کدائیں فرمائندہ ہے والضحا، محبوبہ تیرے رخ زیبا دے تبسم اور مسکراہٹ دی قسم ہے، کدائیں فرمائندہ ہے واللیل، سونیاں تیری زلف دوتا دی قسم ہے، کدائیں فرمائندہ ہے والنجم، محبوبہ تیرے آون دی قسم ہے، کدائیں فرمائندہ ہے والعصر، سونیاں تیرے زمانے دی قسم ہے، کدائیں فرمائندہ ہے علم نشرح لک صدرک، محبوبہ تیرے سینے دی قسم ہے۔ بلکہ ذرا غور کرے آئے جیسے او اپنی قسم آپ چاونتے آیا نا، اسی تانے ہیں نا اللہ دی قسم ہے، اسی کیا نے اللہ دی قسم، رب دی قسم، تے جے اللہ اپنی قسم آپ چاونی ہوئے کی اکسی، اسی آنے اللہ دی قسم ہے، تے جیسے اس اپنی قسم آپ چاونی ہوئے کی اکسی۔ ذرا توجہ کرے آئے قرآن پاکج جیسے او اپنی قسم آپ چاونتے آیا نا، اینی سوا کیا میں اللہ ہاں تے مینوں میری قسم ہے، اینی سوا کیا میں دو جہانہ دا رب ہاں تے مینوں میرے رب ہوون دی قسم ہے، نہیں اے بھی نہیں سوا کیا میں رحمان و رحیم ہاں تے مینوں میرے رحمان و رحیم ہوون دی قسم ہے، نہیں اے بھی نہیں سوا کیا میں رب العالمین ہاں تے مینوں میرے رب العالمین ہوون دی قسم ہے۔ جیسے وہ اپنی قسم آپ چاونتے آیا، الفاظ کیے ذرا توجہ کرے آئے، جیسے اپنی قسم آپ چاہی سنا اوزا کیا سونیا فلا وربکا، مینوں تیرے رب دی قسم ہے، محبوبہ مینوں تیرے رب دی قسم ہے، مینوں اس رب دی قسم ہے جس دی خبر محمد عربی نے دیتی ہے، مینوں اس رب دی قسم ہے جس دا پتہ محمد نے دیتا ہے، مینوں اس رب دی قسم ہے جس دی پہچان محمد نے کرائی ہے، مینوں اس رب دی قسم ہے جو رب محمد ہے، یعنی اپنا تعارف جیسے اس اپنا تعارف آپ کرایا ہے وہ بھی محبوب دے حوالے نال کرایا ہے، وہ بھی یار دی نسبت نال کرایا ہے، مینوں رب محمد دی قسم ہے، مینوں اگر کسے مننا ہے تا انج مننے کہ میں محمد عربی دا رب ہوں، سونیا تیرے رب دی قسم ہے، مینوں تیرے رب دی قسم۔ اس واسطے حضرات محترم عرض یہ ہے جس نے بھی رب نو جانیا، جس نے بھی رب نو پہچانیا، جس نے بھی رب دا عرفان حاصل کیتا، جس نے بھی رب دی پہچان کیتی، جو بھی رب تائیں پہنچیا، فقط حوالہ محمد عربی دا ہے، فقط نسبت محبوب کریم دی ہے، فقط محبوب دے حوالے نال، یار دی نسبت نال، محبوب دے وسیلے نال، اور جنہ رب نو ویکھیا، ویکھیا کہیں کسے ہے؟ کسے ویکھیا؟ بھئی نہ کوئی آج ویندہ پہ آئے تھے نہ 1400 سال پہلے آڑے ہم ویکھیا نہیں نہ ویکھیا، کیا کسے انہوں سنیا نہ آج کوئی سنتا پہ آئے تے نہ 1400 سال پہلے آلیاں سنیا، ہاں کیا کسے نے اس دی ادراک، اس دی معرفت، کیا کسے نو وہ محسوس ہویا ہے؟ نہ کوئی آج محسوس کر رہا ہے، نہ 1400 سال پہلے آلیاں محسوس کیتا، ہاں تے مڑ سوالے بندا ہے جینوں ویکھیا ہی نہیں، جینوں سنیا ہی نہیں، جینوں سمجھیا ہی نہیں، جینوں محسوس ہی نہیں کیتا، انہوں رب کیویں منیا گیا ہے؟
لا الہ الا اللہ کیویں پڑھیا گیا ہے؟ بھئی جنوں ویکھیا ہی نہیں. انسان دی فطرت ہے نا، جس شے نوں ویکھے نہ، جس نوں سنے نہ، جس نوں سمجھے نہ، جس نوں محسوس نہ کرے اس نوں مندا بھی فطرت انسانی ہے. ایتھے سوال یہ ہے جس نوں ویکھیا ہی نہیں، سنیا ہی نہیں، سمجھیا ہی نہیں، محسوس ہی نہیں کیتا، ادراک ہی نہیں پایا، انہوں رب کیویں منیا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیویں پڑھیا گیا ہے؟ بھئی ساڈے کول کوئی پوچھے نا تساں لا الہ الا اللہ کیویں پڑھیا، اسی کی جواب دساں؟ کی دلیل ہے ساڈے کول؟ اسی ایک سائیں یار اسی جمے مسلماناں دے گھر آسے جس ویلے پیدا ہویا سے تے ساڈے کناں وچ اذاناں پڑھیاں گئیاں ہیں. ساڑیاں ماما سانو پہلا جملہ بولنا لا الہ الا اللہ سکھایا ہا. اساں ہوش سماڑیا تے مسیتاں دے میناراں وچوں اللہ اکبر دیاں آوازاں سنیاں. اساں تاں پڑھ لیا نا، او بھئی تاں پڑھیا ہے نا، تاں پلیٹ وچ مل گیا، جمدیاں دین مل گیا، اساں تاں پڑھ لیا. ساڈے واسطے بہت سوکھا ہا. انہاں تو پوچھنے آئے 1400 سال پیچھے جانے آئے، ابو بکر تو پوچھنے آئے، عمر تو پوچھنے آئے، عثمان تو پوچھنے آئے، مولا کائنات حیدر کرار تو پوچھنے آئے، بلال تو، سلمان تو، ابو ذر تو پوچھنے آئے، سعد ابن ابی وقاص تو، طلحہ و زبیر تو، عبد الرحمن بن عوف تو پوچھنے آئے. او تساں لا الہ الا اللہ کیویں پڑھیا؟ تسی تے مسلماناں دے گھر نہیں جمے آئے، تواڈے کناں وچ تاں اذاناں نہیں پڑھی دیاں ہیں، تواڈیاں ماواں تے تانوں لا الہ الا اللہ بولنا نہیں سکھایا ہا. تساں تے مسجداں دے میناراں وچوں اللہ اکبر دیاں آوازاں نہیں سنیاں ہیں. تساں دا ہوش سماڑیا تے کعبے 360 بت رکھے ہوئے ویکھے. تساں تے لات اور منات اور حبل اور عزا دیاں آوازاں سنیاں. تساں لا الہ الا اللہ کیویں پڑھ لیا؟ جنوں ویکھیا نہیں، جنوں سنیا نہیں، جنوں سمجھیا نہیں، اور انہوں رب کیویں منیا نے؟ انہاں تو پوچھنے آئے. وہ دن دیکھ کر حسن محمد کا خدا مان لیا، دیکھ کر حسن محمد کا خدا مان لیا، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا. دیکھ کر حسن محمد کا خدا. اور کوئی دلیل نہیں ہے بھائی رب نو کس دلیل تے رب نو منیا گیا ہے؟ بن ڈٹھیاں، بن سمجھیاں، بن محسوس کیتیاں، بن سنیاں کیویں منیا گیا ہے؟ اور کوئی دلیل نہیں ہے. وہاں دن دیکھ کر حسن محمد کا خدا مان لیا، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا. اور اس کو ایمان ملا، منزل مقصود ملی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس کو ایمان ملا، منزل مقصود ملی. جس نے محبوب کے جلووں میں خدا مان لیا. اور میں نے ایک حسن کو دیکھا تو پکار اٹھا تھا. مولا علی فرما رہے نے، ابو بکر صدیق فرما رہے نے، میں نے ایک حسن کو دیکھا تو پکار اٹھا تھا. ارے تم نے مانا ہے تو میں نے بھی خدا مان لیا. میں نے ایک حسن کو دیکھا تو پکار اٹھا تھا. تم نے مانا ہے تو میں نے بھی خدا مان لیا. اور جس نے کھائی ہے کفے پائے محمد کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، جس نے کھائی ہے کفے پائے محمد کی قسم، میں نے انوار اسے اپنا خدا مان لیا. جس نے کھائی ہے کفے پائے محمد کی قسم، میں نے انوار اسے اپنا خدا. حضرات محترم، میں عرض کیتا بن ڈٹھیاں، بن سنیاں، بن سمجھیاں، بن محسوس کیتیاں رب نو منیا گیا ہے فقط یار دی زبان تے، فقط محبوب دی زبان. یار آج کل کیونکہ دور فتنیاں دا دور ہے، جیڑا اٹھیندا ہے آندا ہے میں توحید دا مبلغ ہاں، میں توحید دا مدرس ہاں، اللہ نو منو تے اللہ دی توحید تے قائم ہوو. یار توحید تے قائم ہویا کیویں جاندا ہے؟ کسے اے بھی سمجھے رب نو منیا کیویں گیا ہے؟ کیا رب دے منن دی دلیل کس بنیاد تے منیا گیا ہے؟ میں آکھیا بن ڈٹھیاں، بن سنیاں، بن سمجھیاں، بن محسوس کیتیاں
اگر رب نو منیا گیا ہے کسے لوجک کسے دلیل کسے منطق تے نہیں منیا گیا، فقط یار دی زبان تے منیا گیا ہے۔ محمد عربی دے حوالے نال حضور دی نسبت نال منیا گیا، بلکہ لطف دی گل یہ ہے کہ جو منوائندہ گیا منن آڑے بن ڈٹھیاں من دے گئے، جو منوائندہ گیا نا منن آڑے من دے گئے، اس آکھیا اللہ ہے، منن آڑے بن ڈٹھیاں مان لیا سنیا ہے، اس آکھیا اے قرآن اللہ دی کتاب ہے، منن آڑے بن ڈٹھیاں مان لیا سنیا جی میں تو آنا ہے ہوئے۔ حالانکہ نہ کسے جبریل نو ہمدیاں ویکھیا ہا، نہ کسے جبریل نو جاندیاں ویکھیا ہا، نہ کسے وحیدہ اترنا ویکھیا ہا، نہ کسے اقرا بسم ربک الذی خلق دی آواز سنی آئی، یار دی زبان چو نکلے آئے قرآن ہے، اللہ دی کتاب ہے، جبریل لے کے آیا ہے، منن آڑیاں بین ڈٹھیاں مان لیا سونیاں جی میں تو آنا ہے ہوئے ہے۔ او دا کیا ہے قیامت دا دیہاڑا آمنا نے، منن آڑیاں بین ڈٹھیاں مان لیا سونیاں جی میں تو آنا ہے ہوئے ہے۔ او دا کیا ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے، منن آڑیاں بین ڈٹھیاں مان لیا سونیاں ہے۔ او دا کیا فرشتے ہیں حوراں ہیں، منن آڑیاں بین ڈٹھیاں مان لیا سونیاں ہیں۔ او دا کیا 1,24,000 نبی پیغمبر رسول گزرین، انہاں تے کتاباں اتریاں، انہاں دیاں امتاں تے عذاب آئیں، فرعون نمرود حامان قارون شداد سارے گزرین، منن آڑیاں بین ڈٹھیاں مان لیا سونیاں جی میں تو آنا ہوئے ہے۔ اے سارے بین ڈٹھے سودے دین دی کل عمارت اگر غور کیتا جاوے نا، دین دی کل عمارت اسلام دی ایمان دی اور عقیدے دی کل عمارت اگر کھڑی ہے فقط محمد عربی دے ہونٹھاں دی جنبش تے کھڑی ہے۔ جو او منوائندہ گیا منن آڑے، جو منوائندہ گیا منن آڑے من دے گئے، ہن عرضے ہے جڑے اسانو توحید دے سبق تے آخرت دے سبق دے ودین، انہاں نو اے آکھو کوئی ہوش اور کوئی عقل کرو، عشق مصطفیٰ تو انو تکلیف ہے۔ اگر محمد عربی دی زبان دا حوالہ وچو کڑ دیتا جاوے نا، اگر حضور دی ذات دا حوالہ وچو کڑ دیتا جاوے، نہ رب دی توحید ثابت ہوندیے، نہ قرآن دی حقانیت ثابت ہوندیے، نہ آخرت تے ایمان ثابت ہوندہ ہے، نہ جنت اور دوزخ ثابت ہوندین۔